बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर से होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी कुरान पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हारून भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद इमाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हारून भाई, मैं ठीक। हारून भाई, आपको खबर है कि जावेद अख्तर साहब के ऊपर जो हमने 3 महीने पहले रिकॉर्डिंग की थी डिबेट के तौर पे उनके डायलॉग्स को लेकर, आज इंडिया में ललन टॉप करके एक चैनल है, उस पर लाइव जो है डिबेट हुई है जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल के जो है बीच में। हम्म। इसका कुछ आइडिया आपने सुना है, देखा है? मैंने थोड़ी सी देखी है, कंप्लीट पूरी तो नहीं देखी। लेकिन ये कि जी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिस अंदाज से दिफा किया है उन बातों का, तकरीबन वो बातें वैसे ही हैं जैसे हमने भी अपनी वीडियो में पहले डिस्कस की थी। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि उन बातों के अलावा कोई और ऐसी चीज है नहीं जिसमें से कोई जवाब निकल सकता हो। बहरहाल, जावेद साहब की एक अपनी राय है। और एक तहजीब के दायरे में रहते हुए, एक इल्म के दायरे में रहते हुए, एक जो है क्या कहते हैं, अपने इखलाकी तौर पे हमारा फर्ज बनता था कि हम उन बातों का जवाब दें या उन चीज़ों का दिफा करें। और ये एक बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल बात है, इसमें कोई लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। बट लाइक वी बिल्कुल। स्टिल हैव टू गिव अवर मैसेज। हाँ, सही। और भाई, उस पे जाने से पहले उस पर तो बेहतरीन एक हमको वीडियो बनानी ही है। मैं हम्म। थोड़ा सा एक कमेंट के ऊपर जो है आपकी तवज्जो लेना चाहूंगा। जी। एक साहिब है, उन्होंने हम्म। जो है व्हाट्सएप पे हमको मैसेज किया। ओके। चूंकि हम कुछ दिन से जो है इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, हम्म। और उनकी बातों को हम सपोर्ट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। जी। तो मैंने जैसे ही मुफ्ती शमाइल का और हमारी डिबेट का जो है वीडियो लगाया व्हाट्सएप के स्टेटस पे, उनका हम्म। कमेंट आया उस पे। वो हम्म। कमेंट में ये लिखते हैं कि ये वही मुफ्ती शमाइल हैं जो आपके उस्ताद इंजीनियर साहब को गुमराह जो है कहते हैं। मैंने हम्म। बस अर्ज करने के लिए लिख दिया, क्योंकि आप काफी सपोर्ट में उनके वीडियोस बनाते हैं और उनके मुखालिफिन को अच्छे से लथाड़ते हैं। तो हम्म। हारून भाई, थोड़ा सा लोगों का कंफ्यूजन आप क्लियर करें, हम्म। क्योंकि माशाल्लाह यू आर द को होस्ट ऑफ दिस कुरान पॉडकास्ट चैनल। तो हम्म। क्या हम किसी एक शख्सियत को प्रमोट कर रहे हैं, या क्या है इसका? थोड़ा इसको क्लैरिफाई करिएगा प्लीज। आऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाई, हमारा मकसद हरगिज किसी एक शख्सियत को प्रमोट करना नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उनकी ज़ात सल्लल्लाहु अक़दस ऐसी है कि जिसपे किसी को कोई गुमान नहीं है। उसके अलावा बाकी हम सब लोग, यू नो और इवन के ताबेइन में से भी और आगे तबा ताबेइन में से भी, जो है कोई भी उस लेवल पे परफेक्ट नहीं है। ठीक जी। है। हाँ, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम। बट हमारे पास गलती की गुंजाइश रहती है। हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, उनके पास गलती की गुंजाइश बहुत रहती है। और अभी इस दौर में जितने लोग मौजूद हैं वो सब स्टूडेंट ही हैं। तो जब आप स्टूडेंट होते हैं, तालिब इल्म अच्छा। होते हैं, तो आप सीख रहे होते हैं। यानी कि अभी आप सीख नहीं चुके हैं, आप मुसलसल किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आज आपके किसी चीज़ के बारे में कुछ हो सकती है, आपके एक्सपीरियंस और इल्म की बुनियाद पर अगले 5 साल में, 4 साल में, 8 साल में वो तब्दील भी हो सकती है, अगर आप इंसान हैं और अपनी राय को तब्दील करते हैं तो किसी शख्सियत के पीछे भागना ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान, जो किताब है अल्लाह की, उसको आपके हाथ में दिया है कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो असूल हैं, वो प्रिंसिपल है। और इसीलिए अल्लाह ने उस किताब का नाम मीज़ान भी दिया, यानी कि वो तोलने वाली किताब जिस पे आप हक और बातिल को तोल सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, परख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो हम बेशक। असूल के पीछे जाते हैं, हम असूल को देखते हैं, हम प्रिंसिपल को देखते हैं, बात के वजन को देखते हैं, बात के कहने वाले को उसके बाद देखते हैं, और जी। उसके कहने वाले को उस चीज से ही जोड़कर रखते हैं उस देर तक। यानी कि बेशक। अगर एक आदमी ये बात कह रहा है कि भाई आप जो है वो हाथ यहां भी बांध सकते हैं, यहां भी बांध सकते हैं, यहां भी बांध सकते हैं, तो ये उसकी जो बात है जी। उस पैराए के अंदर हम उस बात को देख रहे हैं, उसका उसूली प्रिंसिपल देख रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी इस मौके पे, इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इसको, इसके साथ खड़े हैं या इसकी बात की तायीद करते हैं। लेकिन वही सेम आदमी किसी और चीज के ऊपर आप एक और नई बात कर देता है, या एक और जी। ऐसी बात कर देता है जो प्रिंसिपली या उसूली तौर पे हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, या हम उसको दिफा नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मकसद कहने का, सिर्फ बताने का यह है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि शख्सियत को फॉलो नहीं करना है, शख्सियत के पीछे नहीं जाना है। वो शख्सियत परस्ती है।
آپ نے اصول کے پیچھے جانا ہے، آپ نے بات کے پیچھے جانا ہے، آپ نے اس کی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر آدمی پرفیکٹ ہو اور وہ جو بات کہہ رہا ہو وہ ٹھیک ہو۔ آپ جب دیکھیں گے کہ کوئی آدمی، کیونکہ کوئی آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، وہ ایک بات کہے گا ٹھیک ہے تو دوسری بات میں چانسز ہیں کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، پھر تیسری بات ٹھیک ہو جی سکتی ہے۔ تو اگر آپ شخصیت کو جی فالو کریں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس کی جو صحیح باتیں ہیں آپ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، جو غلط باتیں ہیں آپ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ ہاں، اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ تو آپ پھر یہ آدھی چیزیں اس کی فالو کر رہے ہیں، آدھی غیر مقلد ہو گئے، اس کی فالو کر رہے ہیں، اس کی فالو کر رہے ہیں، اس کی فالو کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک جی بات ہے۔ تو جی آسان طریقہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو پکڑیں، بس اس کے پیچھے اندھا دھن لگ جائیں، وہ آپ جو کر رہا ہے، سیاہ کر رہا ہے، سفید کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے ہیں۔ جی یہ اسلام نے یہ ہرگز نہیں سکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شک کم از کم یہ ہرگز نہیں سکھایا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ہاتھ میں قرآن دے دیا ہے، وہ اسی لیے کہ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے آپ اس کو اس کے اوپر پرکھیں کہ کیا وہ بات اس کے اندر ہے، اس بات کا کیا وزن نکل رہا ہے اس سے، ان کی سنتوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا وہ بات پروو ہو رہی ہے۔ تو یہی ہمارا اصول ہے، ہم کسی شخصیت کو فالو نہیں کرتے، کسی بھی ایک شخصیت کو دنیاوی طور پہ آج کے دور میں کسی کو بھی ایسے فالو نہیں کرتے، ہر کسی نہیں، جو جو بات کہہ رہا ہے اس کو اس بات کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ اب وہ چاہے بے شک انجینئر صاحب ہوں، ہمارے استاد طارق مسعود صاحب ہوں، یا مولانا مودودی صاحب ہوں، یا جی کوئی اور علماء کرام ہوں، مطلب 101%، اور سب کی اپنی اپنی جگہ ایک مقام اور ایک عزت ہے، بے شک کیونکہ سبھی لوگ اللہ کے راستے میں اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب کے سب انسان ہیں، سب کے سب سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم جیسے اسٹوڈنٹس زیادہ غلطی کر سکتے ہیں، یہ حضرات کم غلطی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم اور تجربہ ہمارے سے بہت زیادہ ہے، بٹ سب کے اندر گنجائش موجود ہے۔ مگر اس کا یہ بے شک مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کی کوئی ایک غلطی اٹھائیں اور اس کو اس کے باقی کے اچھے اچھے کاموں کے اوپر لیپ کر کے آپ اس کو ایک پکچر پیش کر دیں کہ بس اس سے زیادہ برا اور مانسٹر اور غلیظ اور یہ اور وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے برا اور گندا کام یہی ہے، کیونکہ جی ایک انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو آپ جب آپ وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ اس کو بتا دیں گے تو وہ غلطی کر رہا ہے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کو سمجھ سکیں کہ ہاں بھائی ہم غلطی کر رہے ہیں۔ لوگ کچھ انالائز کرتے ہیں اور کچھ تو انالائز ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو جی ہمارے نزدیک عماد بھائی، ہر جی عالم، چھوٹا بڑا کسی بھی مسلک کا ہے، وہ ایک قابل عزت ہے۔ بے آپ شک سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بے ایک شک ویلیو ہے، ایک حیثیت ہے، آپ سمجھ، کیونکہ وہ اپنا ٹائم اللہ کے لیے لگا رہا ہے، بے کیونکہ شک اس میں بے شک دنیا میں اور بھی چوائسیز ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم جی اس کو ایز اے شخصیت سب کو برابر اور قابل احترام سمجھتے ہیں، 101%، کوئی بھی ہو۔ ہاں، اب اس میں ان کے جو اصول ہیں، جو بیان ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر علیحدہ علیحدہ رائے ہے، کسی کی کوئی چیز جی ٹھیک ہے، کوئی غلط، کوئی چیز ٹھیک ہے، کوئی غلط، ہماری رائے میں، اور ہمارے اندر ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، چیزوں کے اندر صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے طالبانہ، یعنی کہ طالب علم جی کی حیثیت سے ہماری ایک رائے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے، چونکہ آپ نے اس کے لیے ویڈیو بنا دی تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے چاہنے والے نہیں، ہم کسی کے چاہنے والے نہیں۔ ایک آدمی نے اچھا کام کیا، وہ بات اچھی ہے، وہ مقام اچھا ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے، اس سے بات کریں گے اگر وہ کسی پریشانی مجبوری میں ہے۔ اور وہی آدمی اگر کوئی دوسری چیز کر رہا ہے جو کہ غلط ہے تو ڈیفینیٹلی ہم کیسے اس کا دفاع کر سکتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اماد بھائی، بے شک بے شک بے شک اور میں بالکل آپ کے جو یہ جو آپ کے دوست ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ ان کے کچھ اساتذہ ہاں ہیں، ان کے بارے میں اگر کچھ ہے تو ہم ڈیفینیٹلی ہم ان کو بھی اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے بات، ان کے بالکل بارے میں بھی اگر کوئی رائے ہوگی تو بالکل ضرور، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ میں پوچھتا ہوں ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ قریب تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال، اس کو مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، ہاں، اس کو دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ ہارون بھائی نے کہا، ہمارا پیمانہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس سے میچ ہوتی ہے کسی بھی اسپیکر کی باتیں، ہوں، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہو، مودودی صاحب ہو، طارق مسعود صاحب ہو، طارق جمیل صاحب ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، یا کوئی بھی مسجد کا نماز پڑھانے والا امام کیوں نہ ہو،
اگر ان کی بات اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میچ ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل دید ہے، ہم ان کے سٹوڈنٹ ہیں۔ اور اگر ان کی بات ٹکراتی ہے تو ہم ان کو لتھاڑتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم بس کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چیک کر لیں اور ہم کریکشن کر لیں۔ اگر ہماری استطاعت میں ہے کہ ہم ان تک رائے یا مشورہ یا کریکشن پہنچا سکیں تو ہم ضرور ان کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہے دیتے ہیں۔ اور یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں چیزوں کو، اور ایک دوسروں کی چیزوں کو کریکشن بھی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لیبلز لگا دیں کہ یہ اس کا فالوور، یہ اس کا فالوور، یہ اس کے تعلق سے خراب بولنے والا، یہ اس کے تعلق سے اچھا بولنے والا۔ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر ہارون بھائی فار دا کلیریفیکیشن، میں ضرور یہ ویڈیو جو ہے ان سائٹ تک پہنچاؤں گا۔ اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اگر اس طریقے کے گمان یا شک جو ہے آئے تو ضرور آپ لوگ کامنٹ کے تھرو پوچھ لیا کریں، تاکہ ہم جو ہے اس کا کلیریفیکیشن دے دیں۔ جزاکم اللہ خیر ہارون بھائی۔ مسئلہ یہی ہے نا اماد بھائی، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی شیطان کے لیے سب سے آسان کام یہی ہے کہ وہ دل میں کسی کے لیے وسوسہ پیدا کرے، ٹھیک بے ہے، شک۔ اور آپ کے اندر نا اتفاقی اور تکفیر آ جائے۔ یہ ایزیسٹ کام ہے۔ مشکل کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور لوگوں کو ان کی باتوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا بھائی، اب جیسے فار ایگزامپل آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے بھائی جی کے ساتھ آپ کے چند جی چیزوں پہ اختلاف بھی ہوگا اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اعتماد بھی ہوگا، لیکن کیا آپ اس سے نفرت کرنے لگیں گے؟ اس بارے میں نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو ہے اس کی وہ کیا ہے کہ وہ مختلف ہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہتا ہے، آپ ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ جو جی کام وہ ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ کرو، تمہاری مرضی، تمہیں جو مل کے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے آؤ کرو مل کے، تو مل کے کرنے والے کام وہ چیزیں جو ہیں ان پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور چیزوں کو ان کے پارٹس میں ہی دیکھنا چاہیے، انشاءاللہ۔ جی جی جزاک جزاک اللہ اللہ خیر خیر۔ ہارون بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک جملہ کہہ کر ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کھینچتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہیں اوپر کی طرف، الحمدللہ۔ کچھ ہوتے ہیں جو ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو اوپر کھینچنے والا اور کامیابی کے راستے تک چلانے والا جو ہے بننے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر ہارون بھائی۔ اگلی ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اس میں ہم ذکر کریں گے مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر صاحب کے بیچ میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کا نتیجہ، اس کا حاصل ہمارے لیے کیا ہے انشاءاللہ۔